صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا العظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تمام عظمتوں کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس کو ہو سکے کہ اس کا انتقال مدینہ منورہ میں ہو تو وہ مدینہ میں مرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ جس کی مدینہ منورہ میں وفات ہوگی میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ناظرین کرام، آج 8 شوال ہے، انتہائی اہم ترین دن ہے، اور آج انہدام جنت البقیع ایک تاریخی المیہ، جنت البقیع اور مدفونین جنت البقیع کے فضائل پہ ہم گفتگو کریں گے، لہٰذا آج آپ نے ہمارے ساتھ ضرور رہنا ہے۔ معاملہ یہ ناظرین کہ یہ تاریخ ہے جو ایک نسل کو دوسری نسل سے جوڑے رکھتی ہے، اور یہ تاریخ ہے جو وقت کے دھاروں میں اچھلتی ہوئی موجوں کی گود سے ہوتی ہوئی ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی ہے۔ اگر کسی قوم یا مذہب کے وجود کو ختم کرنا مقصود ہو ناظرین، تو اس کے ماضی کے تمام آثار کو ختم کر دیا جائے تو وہ قوم خود بخود اپنی شناخت سے محروم ہو جایا کرتی ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی شناخت اس کے ماضی کی تاریخ کے دامن میں ناظرین موجود مقدسات اور آثار و باقیات ہیں، جس کی وجہ سے آج عالمی سطح پر اسلام کی اپنی ایک الگ جداگانہ شناخت ہے۔ آج 8 شوال ہے ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ آج کا دن انتہائی تکلیف دہ دن ہے، آج کا دن اسلامی تاریخ کا انتہائی عجیب و غریب دن ہے، اور آج ظاہر ہے فضا ایک سوگوار کیفیت میں ہوتی ہے کہ آج ہر غلام کا دل مغموم ہوتا ہے، ہر غلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہی کے دن ناظرین خون کے آنسو روتا ہے، کیونکہ آج ہی کے دن قریب 97 برس پہلے یعنی سن 1925 کو مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے مقدس ترین مزارات کو منہدم کر دیا گیا تھا۔ جنت البقیع کے مزارات کو تو ناظرین کیا ہی منہدم کر دیا گیا، یوں کہیے کہ سارے عالم اسلام کے دلوں کو رون دیا گیا تھا۔ اس جنت البقیع کی مقدس ترین سرزمین پر مزارات کو مسمار کیا گیا، جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی بے شمار ہستیاں محو استراحت ہیں۔ اس جنت البقیع کی مقدس سرزمین پر ناظرین بلڈوزر چلایا گیا، جہاں کائنات کی مقدس ترین ہستیاں تشریف فرما ہیں۔ وہ مقدس ہستیاں محو استراحت ہیں جن کا احترام زمین والے تو کیا ہی کرتے ہیں ناظرین، آسمان والے بھی کیا کرتے ہیں۔ اس جنت البقیع کی مقدس زمین کی حرمت کو پامال کیا گیا، جو دنیا کے سارے قبرستانوں میں افضل و اعلیٰ ترین قبرستان ہے۔ اس جنت البقیع کی مقدس سرزمین کو روندا گیا، جہاں دفن ہونے کی تمنا ناظرین دنیا کا ہر مسلمان کیا کرتا ہے، کہ جہاں کی مٹی کی تمنا دنیا کے ہر مسلمان اور ہر غلام کی خواہش ہوا کرتی ہے۔ یہ وہ زمین کا ٹکڑا ہے ناظرین، وہ زمین کا ٹکڑا ہے جس ٹکڑے کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے جگر کے ٹکڑوں اور اپنے گھر والوں کے لیے آخری آرام گاہ کے طور پر منتخب فرمایا، بلکہ یوں کہیے کہ زمین کا یہ مقدس ترین ٹکڑا انتخاب خداوند اور انتخاب محبوب خداوند ہے ناظرین۔ کیا عالی شان مقام ہے جنت البقیع کا کہ جس کی ابتدا
ابتدا خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے دست شفاعت سے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدفن سے کی ناظرین. یعنی جہاں کی مٹی میں مٹی ہو کر، جہاں کی مٹی میں مٹی ہو کر سونا بن جانے کی تمنا دنیا کے ہر مسلمان کی ازلی خواہش ہوتی ہے، جہاں کی دو گز زمین کی چاہت ناظرین دنیا کے ہر غلام کی آخری چاہت ہوتی ہے، کہ جہاں ہر مسلمان کی خواہش دعا بن کر دل ہی دل میں قبولیت کے پر تلاش کر رہی ہوتی ہے کہ کاش جمعے کا دن مل جائے اور اس کی زندگی کا خاتمہ بالخیر مدینے میں ہو، اور اس طرح سے ہو کہ زیر سبز گنبد ہو، شہادت کی موت ہو، اور اسے مدینہ پاک کے مقدس اور عظمت والے قبرستان یعنی جنت البقیع میں بس دو گز جگہ نصیب ہو جائے. ویسے تو وہ 4 مصرے ناظرین کسی وقت میں نے کہے تھے کہ ویسے تو ہر عاشق قرب نبی میں رہتا ہے، جسم کہیں بھی ہو دل مدینے میں رہتا ہے. بقیع کی تمنا تو سبھی عشاق کرتے ہیں، پر نبی جسے چاہے وہی بقیع میں رہتا ہے. یہ زمین ناظرین، یہ زمین کا وہ مقدس اور منور ترین ٹکڑا ہے جو آسمان والوں کے نزدیک چاند اور سورج کی طرح روشن ہے. یہ وہ عظیم ٹکڑا ہے جسے بار بار پیارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کو بوسہ دینے کا شرف نصیب ہوا. یہ وہ مقدس ترین ٹکڑا ہے ناظرین جس کے مکینوں کی مغفرت کی دعا خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اور یہ وہ مقدس ترین ٹکڑا ہے جس کا ایک ذرہ آفتاب و مہتاب کی طرح ہے. ناظرین کرام، میں قربان جاؤں کہ کیا شان ہے اس عظمت و رفت والے قبرستان کی کہ بقیع خود اپنے بخت پر نازاں ہے کہ جو شہزادی کونین سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر شہزادیوں اور شہزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آرام گاہ بنا کائنات رشک کرتی ہے زمین کے اس مقدس ترین ٹکڑے پر، جس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے علاوہ اور سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا کے علاوہ تمام ازواج مطہرات اپنی اپنی قبروں میں آرام فرما ہیں. کیا ہی مقام ہے زمین کے اس ٹکڑے کا ناظرین کہ نواسۂ رسول حضرت امام حسن علیہ السلام اس مقدس قبرستان میں آرام فرما ہے. یہی ناظرین پیارے ذوالنورین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بھی موجود ہے. اسی مقدس سرزمین پر سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بھی آرام فرما ہے. کیا بخت ہے اس سرزمین کے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور کئی ائمہ اہل بیت بھی یہاں آرام فرما ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ ناظرین جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ماں کہہ کر پکارا کرتے تھے، آپ بھی اسی مقدس قبرستان میں آرام فرما ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پھپھیاں بھی یہاں آرام فرما ہے. یہی پیارے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب علیہ السلام بھی تشریف فرما ہے. حضرت ابو ہریرہ، حضرت حسان بن ثابت، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو سعید خدری، حضرت سعید بن زید، حضرت سعید بن عاص، حضرت اسامہ بن زید رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور کئی صحابہ یہاں موجود ہیں. یعنی اہل بیت اطہار علیہم السلام، سرکار مدینہ کی شہزادیاں، ازواج مطہرات، پھپھیاں، نواسے نواسیوں کے علاوہ ناظرین اس جنت نشان مقدس زمین کے ٹکڑے پر کم و بیش 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، صالحین امت اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے. ظاہر ہے آج کا موضوع بڑا ایک یوں کہیے کہ جب بھی تذکر آتا ہے 8 شوال جب بھی آتی ہے تو وہ منظرنامہ ہم نے تو ظاہر ہے نہیں دیکھا، لیکن جو تاریخ پہ پڑھتے ہیں اور جو تصاویر ہمارے سامنے آتی ہیں دل بڑا پسیج جاتا ہے. بہرحال آغاز کرتے ہیں جنت البقیع کی تاریخ اور اس کی اہمیت کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ جنید اقبال صاحب، آپ نے بہت ہی عمدہ انداز میں اہل اسلام کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کیا. جزاک اللہ. یہ یقینی بات ہے کہ کون سا ایسا مسلمان ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لگنے والی جگہ کی بے توقیری ہو اور اس کو اس پر دکھ اور رنج نہ ہو. بالکل ٹھیک. جنت البقیع نام آتے ہی اہل ایمان کو ایک بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. دلوں کا تقوی کیا ہے؟ اللہ کے شعائر کی عظمت کو سامنے رکھا جائے
اور جب ہم شعائر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک حقیقت یہ آتی ہے کہ اگر کہیں سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا کے قدم پڑیں اور اللہ رب العزت فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اگر کوئی پتھر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں سے لگے تو اللہ رب العزت فرمائے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اللہ اللہ، جنت البقیع یہ ادب والوں کے لیے ہے، واہ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں شعائر اللہ کا تقوی موجود ہے۔ سبحان، کیا کہ کیا، جو دل تقوی سے خالی ہیں ان کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ بہرحال یہ ایک سلسلہ چلتا ہے۔ ہم تو وہ لوگ جو تقوی والے بھی ہیں اور جو محبت والے بھی ہیں، ہم تو جو وہ عقیدت لوگ والے بھی ہیں ہیں کہ اگر ملتان شریف میں اولیاء اللہ کی ایک کثیر تعداد موجود ہو تو اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ملتان ما بجنت اعلیٰ برابر است، آہستہ پا بنے کہ ملک سجدہ می کنند، کہ یہاں فرشتے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جوتے، آپ کے عصا، آپ کے تبرکات جس صندوق میں تھے، تحملہ الملائکہ، واہ 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 واہ، وہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، وہی نہ ہو تو پھر کیا رہ گیا؟ نبی کے قدموں سے لگنے والے جوتے کو فرشتے اپنے سروں پر اٹھا کر لا رہے ہیں، یہ قرآن کی شہادت ہے۔ ہائے 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 ہائے، جنت البقیع کو معمولی جاننے والے یہ سمجھیں کہ وہ کلیم اللہ ہیں، اور یہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں کہنے والی فاطمہ بنت اسد کو قبر میں رکھنے لگتے ہیں تو اس سے پہلے آپ وہاں پر تشریف فرما ہوتے ہیں، اللہ لیٹ جاتے ہیں اللہ کے نبی۔ اللہ، جس سرزمین پر، جس زمین کے ٹکڑے پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جسد اطہر پورا بچھا کر اللہ اس کی عظمت کو 4 چاند لگائے ہوں، اس کا ادب و احترام اہل ایمان کے نزدیک قرآن اور قرآن کی روشنی میں کیا ہوگا۔ بات یہ ہے کہ مٹی میں جانا ہے۔ بالکل، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم تارۃ اخری، ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، اس مٹی میں لے جانا ہے۔ لیکن مٹی اگر بقی ہو تو کیا بات؟ کیا بات، وہ تو فاروق اعظم کی نظر بھی ہو، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وفی بالد حبیبک۔ تو جنت البقیع، نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مدینہ منورہ والوں نے 2 جگہ بنا رکھی تھیں جہاں اپنے مردوں کو دفن کرتے تھے۔ ایک کو بنی حرام کہتے تھے، ایک کو بنی سالم کہتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے والد ماجد بھی بنی سالم میں ہی مدفون تھے، ٹھیک ہے، لیکن جب ہجرت فرما کر اس ٹکڑے کو جنت نظیر بنا دیا گیا، دنیا کے اندر بہترین مقام بن گیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بقیع کے مقام پر، یعنی مدینہ کو جب منتخب کر لیا سرکار علیہ السلام نے، مدینہ کو یوں کہیے کہ منورہ بنانے کے لیے منورہ، یثرب سے مدینہ منورہ بن گیا۔ تو اب ضرورت تھی اس بات کی کہ مسلمان جب فوت ہوں تو وہ دفن کہاں ہوں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بقیع کہتے ہیں جہاں خود رو پودے ہوں، اوکے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر غرقد کے پودے زیادہ تھے تو اس وجہ سے ان کو بقیع الغرقد بھی کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر فرمایا کہ میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اہل ایمان کے دفن ہونے کی یہ جگہ بناؤں، اوکے، یعنی یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے اس جگہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس زمین کا انتخاب فرما کر اس کو جنت البقیع بنا دیا۔ اچھا، یہ جنت البقیع سرکار نے نام دیا؟ جی ہاں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ جنت البقیع بنا، ورنہ تو وہ بقیع تھا۔ جنت البقیع کے معنی کیا لیں ویسے؟ یعنی بقیع تو جگہ کا نام ہوگی نا جہاں خضر پودے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مرنے والے کی قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ اب جنت کے معنی ہے باغ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں پر دفن ہونے والے اہل ایمان کے لیے جنت البقیع کا لفظ انتخاب فرما کر اس کو باغ کی صورت دے دی۔ زمین پر اگر کسی باغ کی زیارت کرنی ہے جو جنت نظیر ہے تو وہ جنت البقیع، مطلب سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ اچھا جی، ذرا اب بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ جنت البقیع کے حوالے سے کچھ تاریخ میں مزید اگر آپ بات کرنا چاہیں، لیکن میں چاہتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ذرا اس کی فضائل جو حدیث میں آئے
وہ اتنے کمال ہیں کہ میرا خیال ہے سننے والے جب ان فضائل کو توجہ سے سنیں گے، ناظرین یقین مانیے آپ کا من کرے گا. بہت سے لوگ اس وقت کہہ رہے ہیں نا کہ عمرے پہ جانے کا وقت نہیں ہے. ارے صاحب کون کس کو کس وقت بھیجے گا، یہ کسی کی اوقات نہیں ہے. وہ بلاتے ہیں، جو بلاتے ہیں وہ بس وہی بلاتے ہیں. تو ہماری اوقات نہیں کسی کو روک سکے. روکے مت کسی کو، جانے دیں وہاں جا کے دعا کریں پاکستان کے لیے. تو ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو فضائل بتائے ہیں وہ کیا ہے تاکہ تمنا لوگوں میں عمرے کی پیدا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سرزمین مدینہ منورہ کی شان پہ اور خاص طور پہ بقیع الغرقد شریف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو میں حضرت منیر قصوری کا جو خوبصورت شعرۂ آفاق شعر ہے اس سے آغاز کروں گا کہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. اور عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، اور اس دنیا میں کوئی ایسا محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سرزمین ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مبارک ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعائیں مانگی. میں وہ حدیث پاک یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو یہ یثرب تھا اور لوگ یہاں بیمار ہونا شروع ہو گئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور ہاتھ اٹھائے، اور یہ وہ دعا ہے کہ جس کی طرف قبولیت دوڑے چلی آتی ہے اور فوری طور پہ اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت عطا فرماتا ہے. آپ نے فرمایا یا اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت مکہ او اشد، یا اللہ میرے غلاموں کے دلوں میں مدینے کی محبت ایسے ڈال دے جیسے تو نے مکہ کی محبت ڈالی، بلکہ میرا دل کرتا ہے کہ مدینے کے ساتھ ان کی محبت مکہ سے بھی زیادہ ہو اور کئی گنا بڑھ کے ہو. تو یہ یہاں تک فرمایا کہ جیسے تو نے میرے جد ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکے کو حرم بنایا، مدینے کو حرم بنا دے. حرم بنا دے. اب یہ بحث بھی ختم ہو گئی کہ سین یا سین کے باہر کا ایریا، پورا مدینہ پاک حرم ہے، سارا حرم ہے. اور یہ حرم پاک کی وہ سرزمین ہے کہ جس کی ایک ایک جگہ جو ہے وہاں سے برکتیں نصیب ہوتی ہیں. اور اس میں 8 سوال ذہن میں رکھیے گا، انہدام کا موقع بھی ہے. اور پھر یہ جو بقیع شریف ہے اور بقیع غرقد ہے، اور جس کے ان خوبصورت روضوں کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اسلامی تاریخ ہماری اس سے وابستہ ہے، اور جو بندہ بھی وہاں پہ جاتا ہے اس کا دل کرتا ہے کہ ان پاک باز ہستیوں کے مزارات کو دیکھے جن کی وفائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا. صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، اپنے رب سے کیے ہوئے وعدوں کو سچا کر دکھایا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جگہ عطا فرمائی. تو ان کو بڑے عقیدت و احترام سے جو وہاں پہ بنایا گیا تھا اور ان کی نشانیاں رکھی گئی تھیں ان کو منہدم کیا گیا. یقیناً یہ بہت بڑے افسوس اور دکھ کا مقام ہے، اور اس پہ ہم ہمیشہ افسوس کرتے رہیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی اس اسلامی تاریخ کو درست کرنے میں اقدامات کرنے چاہیے. اور پھر اس کے فضائل کی طرف جب ہم آتے ہیں تو اس کی سب سے پہلی فضیلت تو وہی ہے جو آپ نے انٹرو کے اندر بھی بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینۃ فلیمت بہا فانی شہیدھا و شفیعھا یوم القیامہ. فرمایا جو آدمی یہ استطاعت رکھتا ہے کہ اس کی موت مدینے میں آئے تو اسے چاہیے کہ اس کی موت مدینے میں آئے، کہ جو خوش نصیب یہاں سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا میں اس کے ایمان کی گواہی بھی دوں گا اور اس کی شفاعت بھی کروں گا. سبحان اللہ. تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے. طفل مکتب کے ذہن میں ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، لیکن آپ فضائل ابھی آگے بیان کیجئے گا 2 جملوں میں ذرا اس کی وضاحت. وہ تو شافع محشر ہے، مطلقاً شافع محشر ہے، تو کیا وجہ کہ یہاں پہ آپ نے الگ سے جو ہے فرمایا کہ جو وہاں مرے میں اس کی شفاعت کروں گا، جبکہ ویسے تو آپ شافع محشر ہیں. ویسے تو دیکھیں نا ہر جگہ مطلقاً سارے مسلمانوں میں اس کا جواب جنید صاحب یہی دوں گا کہ دعا تو ہر جگہ ہی بندہ کرے تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ سننے والا ہے. وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے. اپنے گھر میں بھی دعا کرے، کیا وجہ ہے کہ حرم کی سرزمین میں دعا کرے تو زیادہ قبول ہوتی ہے. تو مقامات کا شرف ہوتا ہے، اور جو مقدس مقامات ہوتے ہیں اور جہاں اللہ کے پیارے لوگ گزرے ہوتے ہیں تو وہاں جب انسان پہنچ جاتا ہے تو اس مقام کی برکتیں اسے نصیب ہوتی ہیں. مطلب وہاں سپرلیٹو ڈگری ہے یوں کہہ لیجیے. بے شک وہاں فضائل. اسی لیے پھر اسی طرح اس کے فضائل کے اندر وہ حدیث پاک میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب واقعہ ہرہ ہوا اور جب یزید لعین نے وہاں مدینہ پاک پہ حملہ کیا تھا اور وہ
ایک بڑی جو ہے وہ دل خراش داستان ہے. وہاں پہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک حاضر ہوئے بندہ, اس نے کہا کہ اب ہم مدینے سے نکل چلتے ہیں, یہاں کے حالات اب ٹھیک نہیں رہے. تو آپ نے فرمایا تمہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد نہیں ہے کہ سرکار نے فرمایا لا یصبر احد علی لأوائها فیموت بها کنت له شہیدا یوم القیامہ. فرمایا جو بھی مدینہ پاک میں آئی ہوئی سختی کے اوپر صبر کرے گا اور پھر اس کا وصال مدینہ پاک کی سرزمین پہ ہوگا, اس کے لیے مبارک ہو کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایمان کی گواہی دینے والا ہوں. حضرت ابو سعید خدری کا وصال پھر وہیں ہوا اور پھر جنت البقیع کے اندر انہیں دفن کیا گیا. اور یہ وہ سرزمین ہے جہاں حضور کی امت کے بڑے بڑے عشاقان مصطفیٰ, علماء, مشائخ اور محبین وہ دعائیں مانگتے تھے. یہ بھی فضیلت میں ہے کہ بروز محشر سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اور میرے ساتھی اٹھائے جائیں گے اور اس کے بعد جو بالکل یہ حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے دونوں اصحاب حضرت ابو بکر و عمر کا ہاتھ پکڑا اور فضا میں بلند کیا اور فرمایا یاد رکھنا کہ جیسے اب میں نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, جب میں اپنے مزار سے اٹھوں گا تو ان کا ہاتھ پکڑ کے اٹھوں گا اور ان دونوں کو ساتھ لے کے اٹھوں گا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد میں سب سے پہلے جنت البقیع کے اندر جو میرے غلام مدفون ہیں میں ان کو ساتھ لے کے جو ہے وہ لے جاؤں گا. یعنی محشر کے روز سب سے پہلے جس قبرستان سے اٹھیں گے وہ جنت البقیع اور سرکار کی قیادت میں اٹھیں گے, سرکار کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سرپرستی فرما رہے ہوں. اور یہ حدیث پاک خاص طور پہ میں یاد کرنا چاہوں گا, شب برات, لیلۃ القدر, عید کی راتیں اور اس طرح کے جتنے مقدس ایام ہیں جن کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم التزام کے ساتھ جنت البقیع میں خود تشریف لے جاتے تھے اور وہاں جا کے دعائیں مانگتے تھے. مشہور حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ کی ہے کہ میں رات کو اٹھ کے جب پیچھے گئی میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم کے ہاتھ بلند ہیں اور آپ رو رو کے اپنے وفادار غلاموں کے لیے بات آگے بڑھاتے ہیں. اس میں مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے, یہ بھی دیکھیں کیسے شرف کی بات ہے. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ سب سے پہلے آپ مدفونین بقیع میں سب سے پہلی آپ شخصیت ہیں جن کا وہاں پہ جو ہے اپنا دفنایا گیا جن کو, اور یہ تاریخ کا ظاہر حصہ رہتی دنیا تک رہے گا. آخری کون ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہتر جانے. اچھا لیکن اس میں جو یوں کہیے کہ مدفونین جنت البقیع میں جو گھرانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افراد کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کے فضائل ذرا لوگوں کو بتائیے اور پھر ان کے نام بھی خاص طور پہ لوگوں کو گنوائیے تاکہ پتہ چلے صاحب کہ وہ مقام کتنے ادب کا مقام ہے, کس طرح سے ہمیں جانا ہے. وہ آگے جا کے بات کریں گے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آج بڑی تکلیف کا دن ہے کہ 97 برس بیت گئے, جو کام غیر مسلم نہیں کر سکے وہ مسلمانوں نے کر دیا. بالکل ایسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے کے جو افراد بقیع کے اندر ہیں وہ اتنی عظمت و شان والے ہیں. اس کی مثال دینے کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت کا سہارا لوں گا. اللہ تعالیٰ جب مسجد اقصیٰ کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے الذی بارکنا حولہ, اس کے ارد گرد برکتیں ہیں اس لیے کہ وہاں نیک لوگوں کی قبریں ہیں. اللہ. اور بقیع تو 10,000 صحابہ کرام سے بھرا ہوا ہے. اللہ, کیا عظمت و شان ہے. اور پھر گھرانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دو عظمتیں, دو شانیں, اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جو زندہ بھی شان والے تھے اور ان کی قبریں بھی شان والی تھی. اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند انجمن حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں تاریخی جملہ فرمایا اگر میرا یہ بیٹا زندہ ہوتا تو میرے بعد نبی ہوتا. اللہ. وہ حضرت ابراہیم رضی. پھر بڑی خصوصی شخصیات ازواج مطہرات میں سے حضرت حفصہ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ دونوں وہ عظیم ہستیاں ہیں. ان کی عظمت بیان کرنے سے پہلے یہ جملہ کہوں گا, اگر باپ بیٹے کو اکٹھا عہدہ مل جائے تو بڑی عظمت کی بات ہوتی ہے. یہ دونوں بیٹیاں عہدہ رکھتی ہیں کہ جنت البقیع میں اور باپ دونوں کے رسول اللہ کے ساتھ. اللہ اکبر, کیا عظیم عہدہ ہے. باپ بھی عہدے والے اور بیٹیاں بھی عہدے والے. اللہ, کیا اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی, کیا شان دی کہ دونوں کو پروٹوکول دے دیا. اللہ. لیکن کس وجہ سے دیا کہ دونوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے وابستہ, نسبت مصطفیٰ صلی اللہ. بالکل ایسے. اور پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ ہیں جن کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعزاز بخشا کہ جب انہوں نے باقیات اسلام کی بات کی نا کہ اسلام کی باقیات کو باقی رہنا چاہیے, تو حضرت عمر بن خطاب بیٹھے اور حضرت عباس آپ کے کندھے پہ کھڑے ہو کے پرنالہ لگایا. یہ وہ حضرت عباس ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ کھڑے ہونے کا بھی اعزاز حاصل کیا ہوا. اللہ, اور خاتم ہجرت. جی. اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی جان سیدہ صفیہ اور آپ کی ساری ازواج اور آپ کی بیٹیاں, یہ وہ
عظیم شخصیات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت البقیع میں تدفین کا موقع عطا فرمایا. اور پھر اس میں میں دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا. اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کیا بات، ائمہ اہل بیت کا یہ موجود، کیا بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، آپ کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جن سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ، حضرت زینب سلام اللہ علیہ، حضرت رقیہ سلام اللہ، تینوں شہزادیاں، تینوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، اور 2 ازواج کے علاوہ ساری آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی پھپھی جان، آپ کے چچا جان، آپ کے گھر کے افراد، حضرت امام زین العابدین، اور پھر آگے سے ان کی نسلیں، یہ ساری جنت البقیع کے اندر مدفون ہیں. اللہ اکبر. گھرانے رسول کی فضائل. آپ ان کی عظمت و شان میں صرف یہی جملہ ہم کہنے کے لیے اپنے یہاں جمع ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھر جو ہے، اس کی عظمت و شان اتنی ہے کہ یہاں بغیر اجازت جبرائیل نہیں آتے. اللہ. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں آنے کے لیے سیدنا جبرائیل علیہ السلام اجازت طلب کرتے، اور یہی اور سیدہ خدیجہ ہی 2 ازواج ہیں جن کے گھر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آ جایا کرتے تھے. اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے جو عظمت و شان کے پہلو بیان کیے. حضرت چچا عباس یہ جب مدینۃ المنورہ میں آئے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسلام کی نعمت سے سرفراز کیا، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا چچا عباس، اگر میرا باپ مسلمان ہوتا تو مجھے خوشی ہوتی، لیکن آپ کے مسلمان ہونے پر رسول اللہ خوش ہوئے، اس لیے میں آپ کے اسلام پہ زیادہ خوش ہوا. اللہ. اس لیے کہ آپ کے اسلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی نصیب ہوئی. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گرانہ ہے جس پہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے. ابو سفیان کی بیٹی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ وفادار رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی موقع ملا کہ اپنے باپ کو بستر پر نہیں بیٹھنے دیا جب وہ مسلمان نہیں تھے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں لائے. ایک آپ کی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے شوہر وصال کر گئے ابو سلمہ، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ دعا پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اللہ. تو کہنے لگی میرے شوہر سے بڑھ کے کون عظمت والا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا دعا پڑھیں. جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے عدت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت عطا فرما. یہ عظیم شخصیات ساری جنت البقیع کے اندر ہیں، اور ان کا امت کے اوپر وہ فضل اور کرم ہے کہ جو انسان ان کے وسیلے سے، ان کے توسل سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو بھی پروفیسر صاحب ذرا بتائیے، ہم نے ظاہر گھرانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو وہاں موجود ہیں وہ بتائیے، اور ان کے فضائل کے بارے میں بتائیے. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان جب یہ تصور میں لاتا ہے کہ کس طرح سے ان آثار کو مٹایا گیا کہ جن کے قائم رکھنے کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے، اور خود پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ معراج کی رات میرا گزر جب موسیٰ کلیم اللہ کی قبر پر ہوا تو میں نے دیکھا وہ قائم یصلی، وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ. اور جنت البقیع کا تصور آتے ہی مسلمان کا دل خون کے آنسو روتا ہے. ابراہیم رفت پاشا کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ میں جب جنت البقیع میں گیا تو میں نے دیکھا کہ عباس بن عبد المطلب، حسن بن علی، زین العابدین، محمد باقر، یہ سارے ایک گنبد کے نیچے آرام فرما. کیا منظر ہوتا ہوگا جب مسلمان وہاں پہنچ کر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دے کر ان مقدس لوگوں کی خدمت میں جاتا ہوگا. ان کے نشانات مٹانے والوں نے مسلمانوں کے دلوں پر تلواریں چلائی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ہمت دے کہ ہم فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تو کسی کو قبرستان میں قبر کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھتے تھے تو ناراض ہو جاتے تھے کہ تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی قبر کے ساتھ ٹیک لگا رہے ہو. تو یہاں پر عثمان بن مظعون، سعد بن ابی زرارہ، اور ابھی ذکر ہو رہا تھا سعید خدری رضی اللہ عنہ کا. علماء نے مشکات کے مقدمے میں لکھا ہے کہ جب واقعہ حرہ کے موقع پر مسجد نبوی کو استبل بنایا گیا اور 3 دن آذان نہیں ہوئی تو سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیوانہ بن کر حضور علیہ السلام کے روضہ عطر پر جا پڑتا تھا.
مجھے فوجی اٹھا کر باہر پھینکتے، میں پھر دیوانہ بن کر. تو کہتے ہیں کہ جب اذان کا وقت آتا روضہ اطہر سے اذان کی آواز آتی تھی. بالکل. جب نماز کا وقت ہوتا تو باقاعدہ روضہ اطہر سے جماعت کی آواز آتی تھی. یہ عالم ہے اہل ایمان کے نزدیک ان مقدس لوگوں کا، کیونکہ موت تو ایک انتقال ہے ان کا، یہ اللہ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعداد ہم جب دیکھتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد، عروہ جیسی خواتین، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی والدہ وہاں دفن ہیں، اور عبد الرحمن بن عوف، اللہ اکبر، سعید بن زید، اللہ، کیسے کیسے حضرت مقدس عبداللہ بن لوگ، مسعود، حضرت حسان بن ثابت، یہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام. حضرت ابو اگر ہریرہ. ہم ان میں سے کسی ایک کا ذکر کرنے بیٹھ جائیں تو وقت درکار ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی عظمتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دنیا کے سامنے رکھا، اور ایک مرتبہ جب ان کے ہزاروں کی تعداد میں اونٹ مال تجارت سے لدے ہوئے مدینہ منورہ میں آئے، یوں لگتا تھا جیسے کوئی آندھی آ رہی ہے، تو انہوں نے وہ سارے کے سارے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے. وہ یہاں آرام فرما ہیں. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ فقہائے مدینہ کے سات فقہائے مدینہ وہ جنت البقیع میں تشریف فرما. وہ کون کون؟ سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر، ابو بکر بن عبد الرحمن، قاسم بن محمد، عبید اللہ، سلیمان بن یسار، خارجہ بن زید بن ثابت. یہ 7 فقہائے مدینہ. اور پھر یہ کہ حضرت مالک بن انس جو روضہ اطہر کا مدینہ منورہ کا کتنا احترام کرتے تھے کہ مدینے کی گلی کے وسط میں نہیں چلتے تھے کہ کہیں میرا قدم وہاں دیوار سے لگ کے چلا کرتے، دیوار کے ساتھ سواری استعمال نہیں کیا کرتے تھے کہ کئی قدم جو ہے وہ اس قدم پہ نہ رکھ جائے جس سے میں گستاخوں میں شامل ہوں. آپ کو ورثے میں قیمتی گھوڑے ملے، آپ نے سارے کے سارے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے. لوگوں نے کہا کہ کوئی ایک آدھ رکھ لیتے. کہتے مجھے شرم آتی ہے کہ ان گلیوں میں میں سوار ہو کر نکلوں جن میں میرے آقا علیہ السلام کے قدم. میں نے دیکھا ہے کہ جس وقت بقیع کا دروازہ کھلتا ہے، مجھے لگتا ہے، مے بی آئی ایم رانگ، میری اصلاح کیجیے گا، مجھے لگتا ہے کہ لوگ جس طرح سے بقیع میں ٹہل رہے ہوتے ہیں اور پھر وہاں جا کے فاتحہ، مطلب اب ہمیں نہیں پتہ ہمارے قدموں کے نیچے کس کی قبر ہے. تو وہ ذرا بتائیے کہ حاضری کے آداب کیا ہے، کیسے حاضری دی جائے کہ جس میں ادب بھی برقرار رہے اور پھر جو مقصد ہے وہ بھی حل ہو جائے روحانی طور پہ. جنید بھائی، میرا ذاتی اوپینین ہے کہ بقیع کے اندر دروازے سے اب اندر نہیں جانا چاہیے، ہے نا؟ اب نہیں اندر جانا چاہیے کہ پتہ نہیں کس کے جسد مبارک کے اوپر ہمارا قدم آ. جی معاذ اللہ. اس لیے باہر کھڑے ہو کے دعا کریں. بالکل. اور حاضری کے آداب جو اسلام نے بیان کیے کہ جب بھی کسی کی قبر پر جائیں تو قبر سے 4 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑے ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور پھر وہاں کھڑے ہو کر دعا استغفار، سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورہ یاسین کی تلاوت کریں، ان کے لیے پڑھیں. لیکن بقیع کا معاملہ علیحدہ. ہم جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پہ سلام ہو، کوئی بھی ہو. لیکن حدیث میں جو جنت البقیع کے لیے لفظ استعمال ہوئے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. فرمایا جب جنت البقیع میں داخل ہو تو سلام ایسے کرو، السلام علیکم ائمۃ الہدا، اے ہدایت کے ائمۃ الہدا، اے ہدایت کے اماموں تم پہ سلام ہو. اللہ، اے ہدایت کے اماموں تم پر سلام ہو. اللہ. السلام علیکم اہل التقوی، اے تقوی والو تم پر سلام ہو. اللہ. السلام علیکم ایھا الحجج علی اہل الدنیا، اے دنیا کے اوپر حجت رکھنے والو تم پہ سلام ہو. اللہ. اتنی محبت سے ان کے اوپر سلام بھیجا گیا. پھر فرمایا السلام علیکم ایھا القوامون فی البریۃ بالقسط، اے نیکی پر قائم رہنے والی قوم تم پہ سلام ہو. اللہ. کہ ان کی عظمت و شان کو دہراؤ اور بار بار ان کی وقار کو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا علیحدہ علیحدہ نام لے کے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا علیحدہ علیحدہ نام لے کے، جس طرح باپ کی قبر پہ جائیں تو اپنے ابا جی کا نام لے سکتے ہیں یا ابا جی کہہ سکتے ہیں، اسی طرح جس کا نام یاد ہو ان کا نام لے کر دعا کریں. پہلے عام قبروں پہ جاتے ہیں تو وہاں سلام کرنے اور دعا کرنے سے ان کے معاملات میں بہتری آتی ہے. لیکن جب ہم اہل بقیع کی قبر پہ جائیں گے اور ان کو سلام پیش کریں گے اور ان کا نام لے کے دعا کریں گے تو یہ دعا ہمارے لیے فائدے کا سبب ہوگا. اس کی ایک میں مثال عرض کر دوں. حدیث میں آیا، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کی قبر شریف پہ اپنے کسی معاملے کی مہر چاہتا ہے تو پہلے جائے سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس،
پھر اس کے بعد جائے سیدنا امیر حمزہ کے پاس، بھائی کیا کہنا، وہاں دونوں سے مہر لگوائے، واہ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو اور پھر مدعا پیش کرے، اس مدعا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بھی ضرور سبحان قبول اللہ. فرمائے. یعنی پہلے شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پھر اس کے بعد والی مدینہ چچا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں. دونوں ہی محبوب ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں دونوں ہی پیارے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب ہے کہ آپ دیکھتے ہیں یہ کام یہاں سے ہوگا تو ان کے پیاروں سے رابطہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اچھا، یہ روحانی دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ظاہر ہے ابھی شوال بھی چل رہا ہے، ظاہر ہے آپ کی شہادتوں کا موقع بھی ہے، تو تذکرہ پاک چونکہ آپ کے پیارے چچا کا آ گیا، تو وہ مجھے بتائیے کہ کہتے ہیں کہ مدینے کا اگر آپ کو ویزا چاہیے تو چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے ہی وہ مدینے کا ویزا جو ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. ایسا ہی والی مدینہ اسی لیے ہاں کہ آپ کی بارگاہ میں جو عرض پیش کر دی جاتی ہے پھر وہ قبول ہو جاتی ہے، اس میں انکار نہیں ہے وہاں پہ. انکار نہیں. اچھا ذرا مجھے ایک ذرا تھوڑا سا یہ بتائیے گا، وہ جو آپ کی خاص طور پہ جو آپ کی ڈائریکشن ہوگی جب آپ بقیع پاک جاتے ہیں، اب ظاہر ہے جس وقت آپ گنبد خضرا کے سائے سے آپ یعنی آپ جب جس وقت باب بقیع سے نکلتے ہیں تو آپ کے سامنے جو ہے وہ جنت البقیع ہوتا ہے. اب اگر آپ بالکل اسی پوزیشن میں جائیں گے تو آپ کو گنبد خضرا کی طرف پیچھ کرنی پڑے گی معاذ اللہ، ہے نا. اچھا آپ کو وہ سٹیئرز بنی ہوئی ہیں، سٹیئرز سے اوپر نہیں جانا آپ کو، یہ آپ یہ فرما رہے ہیں نا؟ نہیں میں نیچے کہہ رہا ہوں کہ اسٹیئر سے اوپر چلے جائیں تاکہ آپ کو بقیع کا میدان نظر آئے. اوکے، دروازے سے پیچھے رہیں، دروازے سے پیچھے رہیں اور وہاں کھڑے ہو کر سب کے نام لے کر، جس طرح یہ میں نے بھی کلمات بتائے ہیں. اور آپ کا رخ کیسے ہو، کیونکہ اگر آپ ویسے ہی رخ رکھتے ہیں تو پیٹھ آپ کی گنبد خضرا کی طرف ہوتی ہے. یہ تو اس آپ یوں کر لیں کہ آپ کا دایاں ہاتھ گنبد خضرا کی طرف ہو اور آپ کا بایاں ہاتھ جو ہے بقیع کی طرف ہو. جی بالکل ایسے ہی. یہ صحیح ہے، دونوں کنڈیشن صحیح ہیں کہ آپ کا دایاں ہاتھ بقیع کی طرف ہو اور بایاں پہلو یوں کر لیں، ٹھیک ہے، یوں کر شریف کی طرف آ جائے یا بایاں اس طرف ہو جائے، دونوں ہی کنڈیشن صحیح. لیکن پیٹھ نہ ہو، گنبد خضرا کو پیٹھ نہ ہو، پیٹھ نہ ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تو ایسے بیک چلتے تھے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کبھی کبھی آپ واپس چلتے ہوئے کپڑے کے الجھ جانے کے جو گر بھی پڑتے تھے. اچھا، لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس طرح گر پڑوں گا تو میں پیٹھ کر کے جاتا ہوں. کہتے ہیں یہ گرنا تو کوئی معنی نہیں رکھتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ نہیں ہونی چاہیے. جو یہاں اس بارگاہ میں گرتے ہیں وہی تو اصل میں سنبھلتے ہیں. کیا بات ہے. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے، بڑی اچھی گفتگو رہی. آغاز کرتے ہیں جناب، دین کی طرف راغب ہونے کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں، اور ضرور اس کو نوٹ کیجئے کہ جو شخص دین سے غافل ہو کر دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جائے تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 141 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پلائیں، انشاءاللہ دین کی طرف رغبت ہو جائے گی. امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ اپنے دین کا آغاز صدقہ دینے سے کرو. جس دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو گے اس دن آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی انشاءاللہ.